بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عصمت خان آپ سے مخاطب ہوں۔ میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ میں آج آپ سے دو موضوعات پہ بات کروں گا۔ میرا پہلا موضوع ہوگا پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں وہ کس نوعیت کے تعلقات ہیں۔ کیا پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ صرف آل سعود خاندان سے تعلقات کو پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کا نام دیا جائے گا، یا یہ تعلقات عوامی سطح پہ بھی ہوں گے؟ میں آج آپ کے سامنے جو پاکستان کا ایک عام آدمی ہے وہ سعودی حکمرانوں کے بارے میں کیا سوچتا ہے، میں وہ آپ کے سامنے شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو پہلا میرا موضوع ہے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات، اور دوسرا آج شام سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا جو مین الیکٹرانک میڈیا ہے اس نے پوری قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ جی پی ڈی ایم ٹوٹ گئی، اے این پی نے پی ڈی ایم سے علیحدگی کا اعلان کر دیا اور پیپلز پارٹی بھی پی ڈی ایم سے علیحدگی کا اعلان کرنے والی ہے۔ اس بارے میں آپ سے وہ حقائق آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا جو ہمارے مین الیکٹرانک میڈیا پہ ڈسکس نہیں ہو رہے، بلکہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے۔ میں اس پہ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو شکوک و شبہات میرے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں، جو مجھے محسوس ہو رہا ہے، میں وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن میں پہلے شروع کروں گا پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات۔ ابھی حال ہی میں کچھ دن پہلے ہمارے بہت سارے جو سینئر اینکرز ہیں انہوں نے اس پہ پروگرام کیا جب عمران خان صاحب نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو ایک ٹویٹ کیا۔ اس ٹویٹ میں محمد بن سلمان کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنا بھائی قرار دیا، اور پھر اس کے بعد یہ خبریں بھی سامنے آئیں کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو سعودی عرب کے دورے کی دعوت دی ہے۔ دیکھیں، میں ذاتی طور پہ کسی بھی اسلامی ملک کے ساتھ یا کسی بھی اسلامی حکومت کے ساتھ یا کسی بھی ریاست کے ساتھ میں خراب تعلقات کے حق میں نہیں ہوں، لیکن تعلقات ہوتے ہیں برابری کی بنیاد پہ، اور اس ریاست کا اور اس ریاست کے حکمرانوں کا ماضی کا کردار دیکھا جاتا ہے۔ ماضی میں سعودی عرب کا طریقہ واردات، سعودی عرب کو آپ الگ کر دیں، اور سعودی عرب کا جو یہ آل سعود خاندان ہے اس کو آپ الگ کر دیں۔ سعودی عوام ہمارے بھائی ہیں، لیکن آل سعود کسی بھی لحاظ سے ہمارے بھائی نہیں ہیں، نہ ہم انہیں اپنا بھائی سمجھتے ہیں، کیونکہ ماضی میں جو ان کا کردار رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ماضی میں آل سعود کا کیا طریقہ واردات رہا ہے؟ ان کا طریقہ واردات یہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمارے یہاں پہ مخصوص کرپٹ مافیا ہے اس کی انہوں نے سرپرستی کی ہے، اس کو انہوں نے مالی معاونت فراہم کی ہے، اور اس کی انہوں نے سہولت کاری کی ہے، اور اس کے لیے انٹرنیشنل لابنگ کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے آل سعود حکمرانوں نے۔ اور اسی طرح ہمارے یہاں پہ وہ یہ کرتے تھے کہ ہمارے یہاں پہ اہم اداروں میں اہم عہدوں پہ بیٹھی ہوئی شخصیات کو مہنگے تحفے دے کر، مہنگے گفٹ جو ہے وہ دے کر، یا انہیں کسی بھی طریقے سے کوئی برائب دے کر، یا ان کے خاندانوں کو کچھ چیزیں دے کر، اور ان کے ذریعے ڈھول پٹوایا جاتا تھا کہ سعودی عرب اور پاکستان جو ہے وہ بھائی بھائی ہیں، اور ہماری حرم شریف کے لیے ہماری جان بھی جو ہے وہ قربان ہے۔ تو جہاں تک حرم شریف کا مکہ اور مدینہ سمیت تمام جو مقامات مقدسہ ہیں اس کے لیے ہر مسلمان کی جان حاضر ہے، اور اس کے لیے ہر مسلمان اس کی خدمت کرنا اپنے لیے ایک اعزاز سمجھے گا، اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص کر نوازی سمجھے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس اپنے گھر کی خدمت کا موقع دیا ہے۔ لیکن یہاں پہ انہوں نے یہ کیا ہمارے ساتھ کہ ہمارے یہاں پہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کچھ ہمارے عالم دین ہیں جن کے مدارس کو باقاعدگی سے سعودی عرب سے فنڈنگ آتی ہے، ان کو کہ وہاں پہ وہ جاتے ہیں، وہ وہاں پہ زکوٰۃ، فطرہ، چندہ، ڈونیشن اور مختلف کہ طریقوں سے ان کی مالی معاونت کی جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہاں پہ انہوں نے لوگوں کو یہ ذہن نشین کروانے کی انہوں نے کوشش کی ہے کہ سعودی حکمران خادم حرمین شریفین ہیں، ان کے بارے میں بات کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے یہاں پہ ایک عالم دین ہے جو یہاں تک چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آل سعود کے بارے میں، سعودی حکمرانوں کے بارے میں بات کرنا
یعنی وہ خادم حرمین شریفین ہیں، ان کے بارے میں بات کرنے والا نعوذ باللہ دائرہ اسلام سے جو خارج ہو جائے گا۔ تو میں ایسے تمام جو ہمارے یہاں پہ ریالی ملا ہیں، میں ان کی یاد دہانی کے لیے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ خلافت عثمانیہ میں سینکڑوں سال مقامات مقدسہ مکہ مدینہ کی جو یعنی جو میزبانی ہے وہ ترکوں کے پاس رہی، خلافت عثمانیہ کے پاس رہی، خلافت عثمانیہ کے جو حکمران ہیں ان کے پاس رہی، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو خادم حرمین شریفین کہلانے کی انہوں نے کوشش نہیں کی، بلکہ انہوں نے خاموشی کے ساتھ، آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کس طرح انہوں نے مسجد نبوی کی انہوں نے تعمیر کروائی، یعنی وہ ساری چیزیں آپ کے نالج میں ہیں کہ جب یعنی پتھر تراشنے کا ٹائم ہوتا تھا، کوئی یعنی پتھر توڑنا ہوتا تھا تو اس کو یعنی مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنے دور لے جا کے توڑا جاتا تھا تاکہ یعنی سماعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم متاثر نہ ہو، یعنی یہ ایک ان کے احترام کا یعنی کہ ایک معیار تھا۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، اس کے بارے میں مواد موجود ہے، پروگرام ہو چکے ہیں، وہ آپ سب لوگ پڑھ بھی سکتے ہیں اور ان پروگراموں کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں مجھ سے اچھے انداز میں، یعنی بہت سارے ہمارے یعنی ویڈیو یوٹیوب چینل ہیں یا ٹی وی چینلز ہیں جنہوں نے اس حوالے سے پروگرام کیے ہیں۔ تو سعودی جو حکمران ہیں انہوں نے اپنے نام کے ساتھ خادم حرمین شریفین لگا کے انہوں نے یعنی لوگوں کو بیوقوف بنانے کی انہوں نے کوشش کی۔ میں سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات ہیں میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تعلقات برابری کی بنیاد پہ ہوں، عزت کی بنیاد پہ ہوں۔ آج آپ پوچھیں ان ہمارے پاکستانی مزدوروں سے جو سعودی عرب جاتے ہیں، ہمارے ان لوگوں سے آپ پوچھیں جو وہاں عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہمارے ان لوگوں سے پوچھا جائے جو وہاں پہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے امیگریشن والے کیا سلوک کرتے ہیں، کہ یعنی ان کو کون سی عزت جو دی جاتی ہے، ان کو گندی گالیوں سے نوازا جاتا ہے۔ یعنی میرے پاس ایسے افراد موجود ہیں جنہوں نے مجھے بتایا ہے کہ وہاں پہ وہ یعنی ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں پاکستانیوں کے بارے میں جو میں یہاں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، لیکن ہمارے یہاں پہ ڈھول پیٹا جاتا ہے کہ یعنی ہمارے یہاں پہ وہ چند جو اشرافیہ کے جو ہمارے یہاں یعنی کرپٹ مافیا ہے اس کو یعنی کچھ عدد ریال دے جاتے ہیں، کسی کو کوئی کھجوروں کے 2-4 پیکٹ جو ہے وہ زیادہ دے دیتے ہیں، کسی کو گفٹ دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہمارے یہاں پہ ریالی ملا ہیں جن کے مدارس کو باقاعدہ سے سعودی عرب سے فنڈنگ آتی ہے، ان کے ذریعے یہاں پہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ خادم حرمین شریفین ہیں، ان کے بارے میں بات کرنا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ حالانکہ جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ جو خلافت عثمانیہ میں ترک حکمران تھے، خلافت عثمانیہ کے جو حکمران تھے، انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو خادم حرمین شریفین کہلانے کی کوشش نہیں کی، نہ انہوں نے اس طرح کے سانڈ پالے ہوئے تھے جیسے ہمارے یہاں پہ سانڈ جو ہے وہ سعودیوں نے پالے ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں بات کرنا جو ہے وہ یعنی کہ حرام ہے، اور یہ نعوذ باللہ اسلام کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہے، نعوذ باللہ یہ مقامات مقدسہ کے اوپر جو ہے یہ حملہ ہے۔ انہوں نے یعنی خلافت عثمانیہ والوں نے اس طرح کے سانڈ جو ہے وہ نہیں پالے ہوئے تھے جیسے ہمارے یہاں پہ یعنی کہ سانڈ جو ہے پالے گئے ہیں۔ تو یہ یعنی کہ ایک اس کا پہلو جو ہے وہ یہ ہے، اور دوسرا یعنی کہ ماضی میں اگر جیسے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سعودی عرب ہمارا بھائی ہے، انہوں نے ہماری ہر مشکل وقت میں یعنی مدد کی ہے۔ میں شروع کرتا ہوں پرویز مشرف کے دور میں۔ پرویز مشرف کے دور میں یعنی کیا ہوا، انہوں نے اگر فار ایگزامپل یعنی پاکستان کو 3-4 ارب ڈالر کا تیل ادھار پہ انہوں نے پاکستان کو دیا 2 سال 3 سال کے لیے، یا کچھ عدد یعنی کچھ ارب ڈالر انہوں نے اماؤنٹ جو ہے وہ پاکستان کو انہوں نے یعنی دی، یا کسی بھی طرح کی انہوں نے امداد جب پاکستان کو دی، تو اس کے بدلے انہوں نے پاکستان میں امریکن CIA کے فیلڈ آپریٹر کا رول سعودی حکمرانوں نے پلے کیا۔ اور یہاں پہ یعنی جس طرح ماضی میں آپ سب کے علم میں ہے کہ شریف خاندان کو یہاں سے بھگا کے وہ سعودی عرب لے گئے، پھر شریف خاندان سعودی عرب سے لندن گیا، پھر کس طرح پرویز مشرف پہ دباؤ ڈال کے شریف خاندان کو ہم پہ مسلط کیا گیا، اور اسی طرح اور بھی جو ہمارے یہاں پہ کرپٹ مافیا ہے اس کی یعنی ہمارے جو سعودی حکمران ہیں وہ ماضی میں یعنی اس کی سرپرستی کرتے آئے ہیں، ان کی معاونت کرتے آئے ہیں اور ان کو فنڈ فراہم کرتے آئے ہیں۔ اس کی تمام تر تفصیلات ہمارے اداروں کے پاس موجود ہیں۔ اب اس میں یعنی ہمیں یہ دیکھیں آپ کہ اگر فار ایگزامپل سعودی عرب نے پاکستان کو 3-4 ارب ڈالر کی جو امداد اگر دی ہے مختلف مواقع پہ، وہ انہوں نے کوئی فری میں نہیں دی، انہوں نے قرض کی شکل میں دی ہے، انہوں نے قرضہ دیا ہے پاکستان کو، اور اس قرضے کے بدلے
انہوں نے یعنی ہمیں بلیک میل کر کے ہمارے یعنی کہ جو ان کے خریدے ہوئے جو ہمارے اہم اداروں میں اہم شخصیات جو تھیں ان کو مینیج کر کے انہوں نے یعنی کرپٹ مافیا کو انہوں نے رعایتیں دلوائیں، کرپٹ مافیا کو انہوں نے دوبارہ ہمارے اوپر انہوں نے مسلط کیا، اور اس کرپٹ مافیا نے پھر ملک کا کیا حال کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ یعنی آپ نے وہ جو 3-4 ارب ڈالر کا سعودی عرب سے آپ نے وقتی قرضہ لیا، آپ اس قرضے کو آپ دیکھ لیں، اس سے حاصل ہونے والے فوائد کو آپ دیکھ لیں، اور جو کرپٹ مافیا نے آپ کو نقصان پہنچائے وہ یعنی کہ کئی ارب ڈالر سے جو ہے وہ یعنی کہ 3-4 گنا زیادہ اس کرپٹ مافیا نے یعنی سعودی امداد سے ہمیں نقصان پہنچایا۔ ہماری خارجہ پالیسی کمپرومائز ہوئی، ہماری ملکی سلامتی جو ہے کمپرومائز ہوئی، اور ہماری یعنی کہ ہمیں ہر چیز پہ، اور حتیٰ کہ آپ نے دیکھا کہ ماضی میں یعنی کہ ابھی حال ہی میں عمران خان صاحب ملائیشیا میں ایک کانفرنس ہو رہی تھی جو ترکی اور ملائیشیا جس کو کروا رہے تھے، اس میں یعنی کہ ہمیں سعودیوں نے مجبور کیا، اور عمران خان صاحب نے اینڈ ٹائم پہ معذرت عمران خان صاحب کو کرنا پڑی۔ عمران خان صاحب ملائیشیا سعودی عرب کے دباؤ کی وجہ سے نہیں جا سکے، اور پھر وہ بانڈا جو ترکی کے صدر ہیں طیب اردگان، انہوں نے وہ بانڈا جو ہے وہ توڑا انہوں نے بیچ چوراہے میں، اور انہوں نے پبلکلی کہا کہ سعودی جو ولی عہد ہیں محمد بن سلمان، انہوں نے عمران خان صاحب کو دھمکی دی کہ اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی، اگر آپ ملائیشیا سمٹ میں گئے تو آپ کے ہمارے یہاں پہ جتنے بھی پاکستانی امپلائیز ہیں، جتنے بھی پاکستانی مزدور یہاں مزدوری کرتے ہیں، ان کو ہم یہاں سے یعنی کہ واپس بھیج دیں گے۔ تو یہ اس طرح یعنی کہ یہ کردار رہا ہے ماضی میں سعودی عرب کے حکمرانوں کا۔ میرا یہ ساری یعنی کہ مختصراً میں نے چند ایک چیزیں میں نے آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں، بہت ساری جو تفصیلات ہیں وہ میں یہاں بیان آپ کے سامنے نہیں کر سکتا کیونکہ ویڈیو کافی یعنی لمبی ہو جاتی ہے، اور ویڈیو مختصر کرنے کے لیے یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ یہ سارا جو یعنی کہ جو ماضی کا جو کردار ہے سعودی حکمرانوں کا، اس کو مد نظر رکھا جائے، ان کی کیا کنٹریبیوشنز ہیں، ان کی کیا خدمات ہیں فلسطین کے لیے، ان کی کیا خدمات ہیں کشمیر کے لیے۔ یعنی کشمیر پہ انہوں نے یعنی جب کشمیر کا سٹیٹس نریندر مودی نے ختم کیا تو ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب پبلکلی یعنی یہ بات کر چکے تھے، گو نے بعد میں یو ٹرن لینا پڑا کیونکہ بہت زیادہ دباؤ ان کے اوپر آیا ہمارے اہم اداروں میں بیٹھی ہوئی اہم شخصیات کی طرف سے بھی، لیکن پبلکلی ان کے منہ سے یہ بات مطلب نکل گئی تھی کہ ہمیں کوئی اور فورم یعنی دیکھنا پڑے گا اگر OIC یعنی وزرائے خارجہ کی کانفرنس پاکستان میں منعقد نہیں کرتی، اور وہ وزرائے خارجہ کی کانفرنس کشمیر کے حوالے سے وہ ابھی تک پاکستان میں نہیں ہوئی۔ اور اس کے علاوہ سعودی عرب کی جو تجارت ہے انڈیا کے ساتھ وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ سعودی عرب کی جو انڈیا میں انویسٹمنٹ ہے، یعنی پاکستان کو تو وہ پنجابی میں جو کہتے ہیں کہ یعنی پٹھا دے جو ہے نا ٹرکا دیتا ہے، یعنی پاکستان کے ساتھ تو ان کا یعنی کہ یہ حال ہے۔ اور سعودی عرب نے جو انویسٹمنٹ کی ہے انڈیا کے اندر وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اس کی تفصیلات بھی آپ جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں۔ تو کشمیر پہ یعنی انہوں نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا، نہ صرف انہوں نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا بلکہ جو وزرائے خارجہ کانفرنس ہے وہ بھی نہیں ہونے دی پاکستان میں، اور اس کے علاوہ جو OIC کی ہماری جو ایک یعنی ٹوٹل کی جو ہماری ایک تنظیم ہے اسلامی ممالک کی 58 اسلامی ممالک کی، اس کو بھی مؤثر کردار ادا کرنے سے یعنی روکا ہے سعودی عرب نے۔ سعودی عرب ماضی میں یعنی فلسطین پہ بھی یعنی رکاوٹ بنتا رہا ہے کہ OIC مؤثر کردار اپنا ادا نہ کر سکے۔ کشمیر کے حوالے سے تو چیزیں آپ کے سامنے جو ہے وہ آ چکی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں میری ہمارے جو اہم اداروں کی اہم شخصیات ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ سعودی حکمرانوں سے تعلقات قائم کرتے وقت ان سب چیزوں کا خیال رکھا جائے، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھا جائے، اور سعودی حکمرانوں سے برابری کی بنیاد پہ بات کی جائے، اور ان کو بتایا جائے کہ آپ نے اگر تعلقات رکھنے ہیں تو آپ کو تعلقات پاکستان کے عوام کے ساتھ آپ کو رکھنے ہوں گے، آپ کو تعلقات ریاست پاکستان کے ساتھ آپ کو رکھنے ہوں گے، آپ کو کرپٹ مافیا سے آپ کو کنارہ کشی آپ کو اختیار کرنا ہوگی۔ آپ یہاں پاکستان میں جن لوگوں کو آپ فنڈنگ فراہم کرتے ہیں اپنا چورن یہاں بیچنے کے لیے، آپ کو وہ فنڈنگ آپ کو بند کرنا ہوگی۔ آپ کو جو پاکستانی مزدور وہاں جاتے ہیں مزدوری کے لیے، جو عمرے کے لیے ہمارے یہاں سے زائرین جاتے ہیں، جو حج کے لیے ہمارے یہاں سے زائرین جاتے ہیں، آپ کے وہ جو شرطیں ہیں اپنے شرطوں کو آپ کہیں کہ ان سے آپ عزت اور احترام سے جو ہے وہ پیش آئیں۔ یعنی ہمیں برابری کی بنیاد پہ، ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں، ہمیں اپنی طاقت کو سمجھنا ہوگا، ہمیں اپنی طاقت کا اپنی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یعنی کس نعمت سے ہمیں یعنی نوازا ہے۔ ہم الحمدللہ
واحد ہماری یعنی کہ ریاست ایک ایٹمی طاقت ہے، اور ہمیں اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ سعودی حکمرانوں سے بات کرنی چاہیے، اور یہ پریکٹس نہیں دہرانی چاہیے جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ مقامات مقدسہ کے نام پہ آل سعود کے اقتدار کو تحفظ جو ہے وہ فراہم کیا جاتا رہا ہے۔ یہ پریکٹس اب نہیں ہونی چاہیے۔ مقامات مقدسہ کے لیے، حرمین شریفین کے لیے، یعنی جو مکہ اور مدینہ اور مقدس مقامات ہیں ان کے لیے میرے سمیت ہر مسلمان کی جان مال جو ہے وہ حاضر ہے، ہم اس پہ قربان ہونے کو تیار ہیں اس کے تحفظ کے لیے، لیکن آل سعود کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ بالکل یعنی اس کی گارنٹی جو ہے وہ نہ دی جائے، ان کے اقتدار کو طول نہ دیا جائے، بشرطے کہ اگر وہ برابری کی بنیاد پہ یعنی بات کرتے ہیں، کرپٹ مافیا کی سپورٹ سے وہ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ پاکستان میں جن لوگوں کو فنڈنگ فراہم کرتے ہیں اس فنڈنگ کو وہ بند کرتے ہیں، اور پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت جو ہے وہ بند اگر کرتے ہیں تو پھر بے شک جو ہے وہ سعودی حکمرانوں سے تعلقات جو ہے وہ قائم کیے جائیں۔ ادروائز یعنی ہمیں متبادل یعنی دیکھنا چاہیے، اور ان کا ماضی کا کردار جو ہے وہ دیکھنا چاہیے، اور میرے خیال میں عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اس وقت محمد بن سلمان کو کہیں، جیسے ترکی کے جو پریزیڈنٹ ہیں طیب اردگان، انہوں نے ایک کانفرنس میں آپ سب کے سامنے ہے کہ جو سعودی کنگ ہیں شاہ سلمان، انہوں نے یعنی طیب اردگان کو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور آپ یعنی سعودی عرب کا آپ دورہ کریں، تو طیب اردگان نے ان کو دو ٹوک جواب دیا کہ آپ نے اگر بات چیت کرنی ہے، آپ نے اگر دوستی کرنی ہے تو آپ انقرہ آ جائیں۔ یہ کہہ کہ وہ آگے جو ہے وہ بڑھ گئے۔ تو ہمیں خود مختار ریاست کی طرح، اور ہمیں ایک ایٹمی طاقت جو ہمارے ملک ہے اس کی حیثیت سے ہمیں ان سے برابری کی بنیاد پہ بات کرنی چاہیے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ چند اہم اداروں میں بیٹھے ہوئے ہماری جو شخصیات ہیں وہ اور ان کے خاندان اپنے ذاتی فائدے سعودی حکمرانوں سے لے لیں۔ ہمارے یعنی کہ چند حکمران یا کرپٹ مافیا جو اشرافیہ جو ہمارے اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھی ہے، یا اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھنے کی دوبارہ وہ امید لگائی بیٹھی ہے، وہ اپنا یعنی کہ ذاتی فائدہ لے کے یہاں پہ جو ہے نا وہ ڈھول پیٹیں ان کا، یہ قابل قبول اب نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان کے جو عوام ہے، پاکستان کے جو لوگ ہیں، وہ اس چیز کو اب اچھی طرح یعنی سمجھ چکے ہیں، اور ان کے سامنے یعنی کہ آ گیا ہے سارا کردار۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا کس طرح یعنی کہ ایک بحیرہ احمر کے یعنی کہ کنارے پہ واقع ایک ان کا یعنی کہ جو دی لائن کے نام سے جو یعنی ایک جدید شہر بنانے کا جو منصوبہ شروع کیا ہے محمد بن سلمان نے، وہاں پہ وہ خبریں آ چکی ہیں کہ کس طرح انہوں نے اسرائیل کے وزیر اعظم کو وہ خفیہ دورہ وہاں پہ کروایا، وہاں ان سے ملاقات اپنی یعنی کہ انہوں نے ملاقات کی، وہاں اپنے معاملات ان سے طے کیے۔ یہ ساری چیزیں یہ الگ سے اس پہ ویڈیو جو ہے وہ کرنے والی ہے۔ اب یہ ویڈیو جو ہے وہ لمبی ہو گئی ہے، لہٰذا میری یعنی کہ ہمارے یعنی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ہمارے وہ لوگ جو ہماری یعنی قسمتوں کا فیصلہ کرتے ہیں، جن کے ہاتھ میں اللہ نے فیصلے اور اختیار کی طاقت دی ہے، میری ان سے درخواست ہے کہ سعودی عرب سے ضرور تعلقات جو ہے وہ رکھے جائیں، اور ان سے اپنی شرطیں جو ہے وہ منوائے جائیں کہ سعودی عرب اپنا جو یعنی کہ اثر و رسوخ ہے کشمیر کے حوالے سے وہ اپنا استعمال کرے، اور سعودی عرب کشمیر کے معاملے پہ ہمیں سپورٹ کرے، کشمیریوں کے معاملے پہ کشمیر کے معاملے پہ غیر مشروط طور پہ سعودی عرب یعنی یہاں پہ پاکستان میں وزرائے خارجہ کی جو کانفرنس ہے وہ منعقد کروائے، اور OIC کے فورم سے ایک مضبوط اور دو ٹوک پیغام جو ہے وہ انڈیا کو دیا جائے، اور OIC کے فورم سے انڈیا کے خلاف جو ہے وہ یعنی کارروائی کی جائے، تاکہ وہ کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں ان کو ماننے پہ یعنی انڈیا راضی ہو۔ اور اسی طرح یعنی کہ ہمیں ہر معاملے میں ان سے برابری کی بنیاد پہ بات کرنا ہوگی، ان کو دو ٹوک بتانا ہوگا کہ آپ مقامات مقدسہ کو اپنی گندی سیاست کے لیے آپ استعمال نہ کریں، جس طرح ماضی میں خلافت عثمانیہ میں جو ترک حکمران تھے انہوں نے کبھی بھی مقدس مقامات کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے انہوں نے استعمال نہیں کیا، انہوں نے اپنے نام کے ساتھ خادم حرمین شریفین نہیں لگایا، لہٰذا آپ بھی اس سے اجتناب کریں۔ کرپٹ مافیا کی سرپرستی، ان کی مالی معاونت اور ان کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ کردار ادا کرنا سعودی حکمران جو ہے وہ بند کریں۔ یہ سب چیزیں جو ہے نا یعنی ہمیں برابری کی بنیاد پہ یعنی طے کر کے پھر بے شک جو ہے وہ سعودی حکمرانوں سے تعلقات رکھے جائیں، اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، لیکن ذاتی فائدے کو ریاست کے فائدے پہ ترجیح نہ دی جائے۔ یہ تھا میرا سعودی عرب کے حوالے سے۔ اور دوسرا میں ابھی بات کروں گا PDM کے حوالے سے۔ PDM آپ کو پتہ ہے کہ آج ANP کے جو یعنی سابق وزیر اعلیٰ امیر حیدر خان ہوتی
اور میاں افتخار حسین اور دیگر جو ANP کے عہدیداران ہیں، انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس میں انہوں نے جو سب سے اس کا یعنی اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے PDM سے علیحدگی کا اعلان کیا ہے. اور اس کے بعد سے متواتر سٹل میں ابھی تک جب میں آپ سے ویلاگ کر رہا ہوں، ہمارے مین الیکٹرانک میڈیا پہ ٹاک شوز چل رہے ہیں، ہمارے مین الیکٹرانک میڈیا پہ متواتر اس پہ نشریات چل رہی ہیں کہ PDM جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے، PDM جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی بھی اس سے علیحدگی کا اعلان کرنے والی ہے. تو یہاں پہ میں مختصراً میرے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہو رہے ہیں جو میں آپ کے سامنے یعنی یہ رکھوں گا. آپ سب جانتے ہیں کہ PDM کے قیام کا مقصد جو کرپٹ مافیا ہے اس کا اپنے مقدمات کے حوالے سے NRO لینا تھا. یعنی PDM بنانے کا جو بنیادی مقصد تھا ان کا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے جو ان کے اوپر یعنی منی لانڈرنگ، کرپشن کے اور دیگر جو یعنی اپنے یعنی مس یوز آف اتھارٹی کے جو ان کے اوپر یعنی مختلف قسم کے کیسز ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے NRO لینا. یعنی پیپلز پارٹی کی قیادت ہو یا مسلم لیگ نون کی قیادت ہو یا مولانا فضل الرحمان ہو یا ANP ہو، یعنی تمام کا ایک ہی مقصد تھا کہ اپنے جو کرپشن کے کیسز ہیں اس میں رعایتیں لی جائیں. ایک تو یعنی اس کا بنیادی مقصد یہ تھا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ یعنی کرپشن کے معاملے پہ یہ سب جماعتیں آپس میں ایک ہیں، اور یہ جو کیسز جس میں ابھی میاں محمد نواز شریف کو سزا ہو چکی ہے اور وہ ضمانت پہ یعنی پاکستان سے باہر ہیں اور اب وہ اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں، ان کا پاسپورٹ بھی بلاک کیا جا چکا ہے وہ، اور اس کے بعد آصف زرداری صاحب جو بھی کیسز جو بھگت رہے ہیں، یہ سارے کیسز وہ ہیں جو ماضی میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے ایک دوسرے کے اوپر قائم کیے تھے، اور آپس میں ان کا مکمکا تھا کہ آپ جب حکومت میں ہوں گے تو آپ نے ہمارے کیسز کو نہیں چھیڑنا، اور جب ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم آپ کے کیسز کو نہیں چھیڑیں گے. تو ان کا بنیادی مقصد جو ہے وہ NRO لینا تھا. عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے اس نے تو ابھی یعنی کہ آٹا چینی سکینڈل ہو یا قرضہ کمیشن جو انہوں نے مطلب بنایا تھا، انہوں نے تو ابھی یعنی کہ تحقیقات شروع کی ہیں، اور اب وہ تیاریاں کر رہے ہیں کہ مختلف یعنی کہ چیزوں کے حوالے سے مقدمات قائم کیے جائیں اور تحقیقات کو آگے بڑھایا جائے. لیکن اس میں بھی آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو یعنی سسٹم ہے، ہمارا جو نظام ہے، وہ عمران خان صاحب کو سپورٹ نہیں کر رہا، بلکہ ہر جگہ سے عمران خان صاحب کو سخت مزاحمت کا سامنا ہے. یعنی ایک چیز جو ہے وہ ثابت ہو گئی ہے کہ پچھلے 35-40 سال میں یہ جو کرپٹ مافیا ہے، انہوں نے ہر ادارے میں، ہر جگہ پہ، ہر لیول پہ انہوں نے اپنے بندے انہوں نے بٹھائے ہیں. انہوں نے ایسے لوگوں کو انہوں نے تعینات کیا ہے جو ریاست کے بجائے ان کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں، ریاست کے بجائے وہ ان کے ملازم ہیں، اور ریاست کے بجائے ان کے مفادات کا وہ تحفظ یعنی کہ کر رہے ہیں. تو ایسے میں عمران خان صاحب خبریں گردش کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب یعنی سوچ رہے ہیں کہ میں یعنی اسمبلی تحلیل کروں اور میں دوبارہ سے عوام سے میں رجوع کروں اور عوام کو میں کہوں کہ میرے یعنی سامنے یہ چیزیں رکاوٹ ہیں جس کی وجہ سے میں جو یعنی کہ وہ تبدیلی جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا وہ میں لانے میں ناکام رہا، اس میں یہ چیزیں رکاوٹ بنی ہیں، لہٰذا آپ مجھے 2/3 اکثریت دیں. ایک تو یہ چیز ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اب الیکشن کی طرف یعنی کہ جانے کا یعنی ان کو سگنل ملا ہو ان لوگوں کی طرف سے جن کے ہاتھ میں اللہ نے فیصلے اور اختیار کی یعنی طاقت جو ہے وہ انہوں نے مطلب دی ہے. تو اب چونکہ انہوں نے الیکشن میں جانا اگر ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ مین الیکٹرانک میڈیا کا ایک بڑا حصہ پہلے ہی ان کے ہاتھ میں ہے، تو اس کے ذریعے یعنی کہ دوبارہ سے یہ عوام کو باور کرانے کی کوشش کریں گے مین الیکٹرانک میڈیا کے ایک بڑے حصے کے ذریعے کہ ہم اصولوں کی سیاست کرتے ہیں، اور ہم یعنی کہ ایک دوسرے کے یعنی وہی یعنی ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک دوسرے کی مخالف جماعتیں ہیں. یہ دوبارہ سے نورا کشتی جو ہے وہ کریں گے جبکہ یہ اندر سے ایک ہوں گے. تو کہیں سے ایسا تو نہیں کہ ان کو کہیں سے سگنل ملا ہو کہ عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑنے والا ہے اور آپ جو ہے وہ اب الگ الگ ہو جائیں اور آپ میڈیا میں اپنے اپنے جو ہے وہ بیانیہ آپ پروموٹ کریں کہ ہم علیحدہ جماعتیں ہیں اور ہمارے جو سیاسی مقاصد ہیں وہ بھی الگ ہیں، اور ہم یعنی اصولوں کی سیاست کرتے ہیں، ہم مفادات کی سیاست نہیں کرتے. اس کا چورن جو ہے وہ عوام کے سامنے آپ دوبارہ سے بیچنا شروع کریں. اور دوسرا اس کا پہلو یہ بھی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو کرپٹ مافیا ہے اس کے PDM کے قیام کا جو بنیادی مقصد تھا اپنے اپنے کیسز میں رعایتیں لینا اور NRO لینا،
کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے جو یعنی اہم اداروں کی طاقتور شخصیات ہیں انہوں نے ان کو NRO دے دیا ہے اور کہیں سے ان کو یعنی سگنل مل گیا ہے اور خاموش قسم کا ایک NRO ہو گیا ہو جس میں ابتدائی طور پہ ان کے کیسز جو ہے وہ ڈیلے کیے جائیں گے، ان کے کیسز میں ڈیلنگ ٹیکٹس استعمال کی جائے گی، ضمانتیں ہوں گی اور اسٹے آرڈر جو ہے وہ مطلب ملیں گے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنا پڑیں گی. اس حوالے سے میں آگے چل کے کچھ دنوں میں انشاءاللہ میں تفصیلی ویڈیو اس پہ میں بناؤں گا. تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. میری طرف سے آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.